السلام علیکم دوستو ایک زمانے میں امریکہ اور ایران کے درمیان گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ یہ رشتہ اس وقت بگڑ گیا جب اسلامی انقلاب کے بادشاہ ایران 16 جنوری 1979 کو اپنے ملک سے چلے گئے اور برسوں سے فرانس میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے آیت اللہ خمینی کی وطن واپسی ہوئی۔ 22 اکتوبر سن 1979 کو در در پھٹکنے والے ایرانی شاہ کو امریکی صدر جمی کارٹر نے کینسر کے علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دے دی۔ 2 نومبر کو تہران کے وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے امریکی سفارت خانے کی پولیٹیکل آفیسر ایلزبتھ این سوفٹ نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خارجہ کے آپریشن سینٹر کو ایک ہنگامی فون کال کی، جس میں بتایا گیا کہ ایرانیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیوار پھلانگ کر ان کے احاطے میں داخل ہو گیا ہے۔ کسی بھی وقت بھیڑ کا سفارت خانے پر قبضہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمارے عملے نے تمام خفیہ دستاویزات نظر آتش کرنا شروع کر دی ہیں۔ دوپہر تک ایرانیوں نے سفارت خانے کی پہلی منزل میں آگ لگا دی تاکہ تمام ملازمین خوفزدہ ہو کر باہر آ جائیں۔ 12:20 پر سفارت خانہ کے عملے کو مرکزی دروازہ کھولنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ مستقل رابطے میں سوفٹ کے آخری الفاظ یہ تھے: "وی آر گوئنگ ڈاؤن"، یعنی ہم نیچے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پوری دنیا نے امریکی سفارتکاروں کا پریشان کن منظر دیکھا، جس میں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے پریڈ کر رہے تھے۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے 53 امریکی یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ جمی کارٹر نے اپنی سوا عمری اے فل لائف ریفلیکشن ایٹ 90 میں لکھا ہے کہ میں نے آیت اللہ کو متنبع کیا کہ اگر کسی یرغمالی کو نقصان پہنچا تو میں بیرونی دنیا سے ایران کا رابطہ ختم کروا دوں گا۔ اگر ایران نے کسی بھی یرغمالی کو مارنے کی جسارت کی تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے میرے انتباہ کو سنجیدگی سے لیا اور امریکی یرغمالیوں کی دیکھ بھال میں احتیاط برتی۔ ایک یرغمالی کے ہاتھ پر فالج کا اثر ہوا تو ایرانیوں نے اسے فوراً رہا کر دیا۔ جب تمام یرغمالیوں کو رہا کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو کارٹر نے انہیں رہا کرنے کے لیے فوجی آپشن کا انتخاب کیا اور اس مہم کا نام آپریشن ایگل کلا رکھا گیا۔ کرنل چارلی بیک ود کو اس مہم کا سربراہ بنایا گیا۔ بعد میں ان کی ٹیم کے ایک رکن ویڈ ایشیموٹو نے ایک انٹرویو میں کہا: "ذاتی طور پر مجھے اس مہم کے کامیاب ہونے کی بہت کم امید تھی، لیکن میں نے اسے عام نہیں کیا، کیونکہ جب امریکہ کے صدر آپ سے کہتے ہیں کہ جاؤ تو آپ جاتے ہیں۔ 24 اپریل 1980 کو امریکی فضائیہ کے ہرکولس طیارے نے عمان کے جزیرہ میسرہ سے پرواز بھری۔ اس ہوائی جہاز کو سیاہ رنگ میں رنگا گیا تھا، لہٰذا وہ سیاہ رات اور سمندر کے سیاہ پانی پر اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مارک باؤڈن اپنی کتاب گیسٹس آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ طیارے کی کوئی لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ اندر امریکی فوج کے 74 سپاہی طیارے کے فرش پر لیٹے تھے۔ طیارے کے صرف 11 رکنی عملے کو بیٹھنے کے لیے نشستیں دی گئی تھیں۔ ہوائی جہاز میں موجود فوجیوں کے علاوہ ایک جیپ، 5 موٹر سائیکلیں، ہیوی ایلومینیم کی 5 بڑی چادریں بھی تھیں۔ طیارے نے 250 فٹ کی بلندی پر ایران کے ساحل کو عبور کیا تاکہ ایرانی ریڈار کی گرفت میں نہ آ سکے۔ طیارہ ساحل عبور کرتے ہی 5000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس جگہ سے مزید 3 طیاروں نے اڑان بھری۔ ان میں سے ایک طیارے میں بیک وڈ کے دستے کے باقی افراد سوار تھے۔ فوجیوں کی کل تعداد اب 132 ہو گئی تھی۔ باقی طیاروں کے اندر ربڑ کے غباروں میں 18,000 گیلن ایندھن بھرے ہوئے تھے۔ جسٹن ولیمسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر فوجی کو جعلی پاسپورٹ اور ویزا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ مہم ناکام ہو جاتی تو یہ لوگ اپنی مہارت سے ایران سے نکل سکیں۔ ان فوجیوں نے دانستہ طور پر اپنی وردی نہیں پہنی تھی۔ ان میں سے بیشتر کے لمبے بال اور داڑھیاں تھیں، اور انہوں نے نیلی جینز پر خاکی یا سیاہ قمیض پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنی تھی جس پر چھوٹا سا امریکی پرچم بنا تھا، لیکن اسے سیاہ برقی ٹیپ سے چھپایا گیا تھا۔ انہیں یہ حکم تھا کہ مہم ختم ہونے کے بعد وہ ٹیپ کو ہٹا دیں تاکہ پرچم نظر آنے لگے۔ ہر فوجی کو ایک کار 15 رائفل
اور 1.45 کیلیبر کی M1911 پستول دی گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس کیلر آرمڈ ویسٹ، چاقو، بولٹ کٹر، ماسک، راشن اور ایرانی کرنسی ریال میں 10,000 امریکی ڈالر تھے۔ اس ٹیم میں 2 سابق ایرانی جرنیل، 6 ایرانی ٹرک ڈرائیور اور 7 فارسی بولنے والے امریکی ڈرائیورز بھی شامل تھے۔ ہرکولیس طیارہ نامزد جگہ پر 10:45 پر بہت آرام سے اترا۔ امریکی دستے کے ایک کمانڈر لوگان فتھ نے اڑنے والی دھول سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انہوں نے دائیں طرف دیکھا کہ ایک بس ان کی طرف دوڑی آ رہی ہے۔ اس پر سامان لدا تھا اور اندر 44 مسافر بیٹھے تھے۔ امریکی فوجیوں نے بس کے سامنے 40 mm کا گرنیڈ پھینک کر اس کے سامنے والے دائیں ٹائر کو پنکچر کر دیا۔ جیسے ہی بس رکی تمام مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا۔ کچھ منٹ کے بعد ایک ایندھن کا ٹینکر ان کی طرف آتا نظر آیا۔ جب ان کے چیخنے پر بھی ٹینکر نہیں رکا تو کندھے کے راکٹ سے ان پر فائر کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ٹینکر میں بیٹھے ایک شخص کی موت ہو گئی، لیکن ڈرائیور ٹینکر سے باہر نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی راکٹ ٹینکر سے ٹکرایا اس میں بھرے 3000 گیلن ایندھن میں آگ لگ گئی اور ایسا لگا جیسے رات میں سورج طلوع ہو گیا ہو۔ دوسری طرف لیفٹیننٹ کرنل ایڈورڈ سیفلڈ کی سربراہی میں 8 ہیلی کاپٹر ایرانی ساحل سے 58 کلومیٹر جنوب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS نیمٹس سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے چاہ بہار کے 60 میل مغرب میں صرف 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ایرانی فضائی حدوں کو پار کیا۔ ایرانی سرحد کے 140 کلومیٹر اندر بلیو برڈ 6 انجن میں خرابی آنے لگی۔ بلیڈ انسپیکشن میتھڈ کی وارننگ لائٹ روشن ہوتے ہی پتہ چلا کہ ہیلی کاپٹر کے پنکھوں سے پریشرائزڈ نائٹروجن لیک ہونے لگی ہے، جس سے اس کے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مجبوراً ایرانی سرزمین پر بلیو برڈ 6 کو نیچے لانا پڑا۔ اس کے ساتھ پیٹے بلیو برڈ 8 بھی اترا۔ بلیو برڈ 6 میں سوار فوجی بلیو برڈ 8 میں سوار ہوئے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھنے لگے۔ مارک باؤڈن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایرانی سرحد کے 200 کلومیٹر اندر اڑنے والے 7 ہیلی کاپٹروں نے اپنے سامنے ٹیلکم پاؤڈر کی دیوار سی دیکھی۔ اسے فارسی میں حبوب کہتے ہیں۔ سیفلڈ اپنے ہیلی کاپٹر کو اس دیوار کے اندر لے گئے۔ اندر داخل ہونے پر جب انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر موجود خاک کے ذرات کو محسوس کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اس ریت کے اندر چل رہے ہیں جو کہ ہوا میں رک گیا ہے۔ اچانک ہیلی کاپٹر کے اندر کا درجہ حرارت 100 ڈگری تک بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں یہ دھول اچانک اسی طرح غائب ہو گئی جیسے آئی تھی۔ سیفلڈ کو اندازہ نہیں تھا کہ تقریباً 50 میل آگے ایک دوسرا بڑا حبوب ان کا منتظر ہے۔ اس بار دھول پہلے کی نسبت زیادہ گھنی تھی اور تقریباً 100 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جسٹن ولیمسن لکھتی ہیں نائٹ ویژن اینک کے باوجود ہیلی کاپٹر کے عملوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا انہیں ایک دوسرے کی حالت کا علم نہیں تھا۔ پھر کرنل چک پٹمین کی سربراہی میں اڑنے والے بلیو برڈ 5 کا برقی نظام ناکام ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر نے اوپر جانے کی بہت کوشش کی لیکن حبوب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کسی حادثے کے پیش نظر انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کا رخ نیمٹس کی طرف موڑ دیا جہاں سے وہ اڑ کر آئے تھے۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اگر وہ 25 کلومیٹر مزید آگے جاتے تو انہیں صاف آسمان مل سکتا تھا۔ جب باقی ہیلی کاپٹر 8000 فٹ کی بلندی پر پہنچے تو ان کا دھول کے بادلوں سے پیچھا چھوٹا، لیکن اچانک ہیلی کاپٹر کے اندر کا درجہ حرارت بہت سرد ہو گیا۔ C-130 طیارے سے آنے والے فوجی ہیلی کاپٹر کے اترنے کے منتظر تھے۔ صبح کا وقت قریب آتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب 1 بجے سے کچھ منٹ قبل انہوں نے ہیلی کاپٹروں کی آواز سنی تو ان کی جان میں جان آئی۔ سیفلڈ کو اوپر سے جلتا ہوا ٹینکر نظر آیا۔ وہ سمجھے کہ C-130 حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے پورے علاقے کا چکر لگایا تو دیکھا کہ سارے فوجی صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ نیچے آتے ہی ہیلی کاپٹروں میں ایندھن بھرا جانے لگا۔ اب ایران کے صحرا میں 6 ہیلی کاپٹروں سمیت 10 طیارے کھڑے تھے۔ کانوں کا بہرا کر دینے والا شور، تاریکی اور اڑتی ہوئی ریت ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ وہاں نہ تو کمانڈ سینٹر تھا اور نہ ہی فوجیوں نے وردی پہن رکھی تھی کہ پتہ چلے کہ انچارج کون ہے۔
پھر اچانک ایک ہیلی کاپٹر بلیو برڈ 2 کے پنکھوں نے گردش کرنا بند کر دیا۔ جب جنرل جیمز واٹ نے واشنگٹن کو یہ بری خبر دی تو وہاں بیٹھے جنرل جونز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جب صدر کارٹر اور ان کے سلامتی کی مشیر برانزسکی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا صرف 5 ہیلی کاپٹروں سے آپریشن جاری رکھا جا سکتا ہے؟ آخر کار بیک ود کو چیخ کر کہنا پڑا کہ نو وے، اگر ہم 5 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں 20 یرغمالیوں کو تہران ہی میں چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں بتائیں کہ ہم کن کن کو چھوڑ کر آئیں۔ پھر ایک اور حادثہ پیش آیا۔ اڑنے کی کوشش کرنے والے ایک ہیلی کاپٹر کا پنکھا نیچے کھڑے طیارے سے ٹکرا گیا۔ ڈیلٹا کے ایک سرجنٹ مائک ویننگ نے جسٹن ولیمسن کو بتایا، میں نے زوردار آواز سنی ہے۔ ہیلی کاپٹر طیارے کے انجنوں سے ٹکرایا اور پھر طیارے کے کاک پٹ پر بائیں طرف آ کر ٹھہر گیا۔ اس سے لگنے والی آگ 300 فٹ تک اوپر جا رہی تھی۔ اس وقت جہاز میں ہمارے عملے کے 33 ساتھی اور 8 افراد سوار تھے۔ جب طیارے کا پچھلا دروازہ کھلا تو اندر ہوا کی وجہ سے شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ میں جلتے طیارے سے نیچے کود پڑا۔ میرا ہاتھ کسی تاج سے ٹکرایا اور انگلیاں جل گئیں۔ آخر کار جہاز میں سوار 41 افراد میں سے 38 کو بچایا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ریڈ آئی میزائل طیارے کی دیوار کو چیرتا ہوا بیابان میں گم ہو گیا۔ رات کے 1 بجے وائٹ ہاؤس سے اس ناکامی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ یہ مہم ایران یا اس کے عوام کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا ملک ان فوجیوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے ہمارے یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار 20 جنوری 1981 کو ایران نے ان 52 قیدیوں کو 444 دنوں تک یرغمال رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ بعد میں جب بھی کسی نے جمی کارٹر سے پوچھا کہ آپ اپنے عہد صدارت کی کون سی چیز کو تبدیل کرنا چاہیں گے تو کارٹر کا جواب تھا، کاش میں نے اس مشن میں ایک اور ہیلی کاپٹر بھیجا ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔